اور جو زیادہ صحبت یافتہ تھے یا جنہوں نے صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہی سب سے بڑے بھی ہوئے۔ تو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کی صحبت میں انسان بنتا ہے، نہیں تو پھر وہ ایک قسم کا جانور ہے۔ یعنی اگر بچے کو کوئی تربیت نہ دی جائے، اسے ماں باپ کی صحبت حاصل نہ ہو، اسے ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور وہ کسی طریقے سے محفوظ رہے اور پلے بڑھے، تو وہ پھر وہ جانور کے مشابہ ہوگا، زیادہ جانور اور انسان کم۔ یعنی نہ اس کو بولنا آئے گا، نہ کوئی تمیز ہوگی اور اس میں نہ کوئی اخلاق پیدا ہوگا اور نہ اس میں کوئی عقلی قوت پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ روحانی قوت تو اس سے بھی کم پیدا ہوگی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتا ہے یعنی زبان، عقل، تمیز اور اخلاق، وہ صرف ماں باپ کی صحبت میں حاصل کرتا ہے۔ اس عمر میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا، صرف صحبت میں وہ سیکھتا ہے۔ کتابوں کے پڑھنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو صرف صحبت ہے، اصل چیز صحبت ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تاکید ہونی چاہیے۔ ویسے بزرگوں نے ہمیشہ تاکید کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، جب وہ کم رہ گئے تھے تو ان کی ایسی عزت ہوتی تھی کہ جیسے لوگ سر کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اگر انہیں صرف ایک یا دو حدیثیں یاد ہوتی تھیں تب بھی لوگ سینکڑوں میل سے سننے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ اسی طرح تابعین کی بھی حیثیت تھی۔ جو تابعین بڑے بڑے صحابہ کی صحبت میں رہ چکے تھے اور جو مشہور تھے کہ انہوں نے بڑی اچھی شاگردی کی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، ان کی بھی ایسی عزت تھی اور وہ سارے لوگوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اس وجہ سے علم اور عمل کے ساتھ ساتھ صحبت بھی ضروری ہے۔ اس میں کچھ روحانی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ایک شخص کی روحانی اور اخلاقی حالت جو ہے وہ دوسرے کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے جیسے ایک چھاپا لگ جاتا ہے۔ یہ چیز تو عام مشاہدے میں ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ علم، عمل اور صحبت، انہی سے انسان بنتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہی ہے کہ خاص قسم کا انسان بنے، جیسے مومن اور مسلم کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ صحبت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت کے لیے قابلیت شرط ہے۔ قابلیت اس معنی میں ہے کہ قبول کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ اصل صحبت یہ ہے کہ آپ سادہ لوگ بن کر کسی کے پاس جائیں، جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، یا زمینی طور پر جیسے شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے۔ شاگرد تو جاہل ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ایک سادہ لوگ کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرے اوپر جو کچھ آپ کو لکھنا ہے لکھ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اثر ڈال دیجئے، چاہے وہ زبانی علم ہو یا کتابی علم ہو یا روحانی علم ہو۔ جیسے روحانی یا اخلاقی اثر ہوتا ہے، صحبت وہ ہے جس میں کچھ حاصل ہوتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، خالی بیٹھنے سے تو نہیں ہوتا۔ اصل صحبت وہ ہے جو ایک خالی برتن کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس برتن میں وہ اپنی کوئی چیز رکھتا ہے جب تک کہ انانیت باقی ہے، یعنی وہ برتن خالی نہیں ہے۔ اس کو وہ خالص جوہر جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی، جسے ہم لوگ سنت موقدہ اور جیسے قرآن میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی ایک خاص تاکید ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تقلید کرتے تھے، حالانکہ واضح طور پر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے۔ حضور کی اسماء حسنی کا لفظ ضرور ہے، آپ نمونہ ہیں، لیکن یہ ایک خاص کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ لباس، وضاقت اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ظاہری اخلاق سے کمتر ہیں ان میں بھی اطاعت یا اتباع ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی صحابہ کرام دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سنت ہے، یہ سمجھو ایک محبت کی کیفیت ہے۔ جس وقت انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی ہر چیز کی نقل کرتا ہے، یہ تو ایک انتہائی محبت کی نشانی ہے۔ یہ سب صحبت کے شعبے ہیں۔ صحبت میں ایک بڑا اثر ہے۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ آج کل کے زمانے میں صحبت کی قدر کم ہو گئی، اس وجہ سے دنیا میں فساد ہے، صحبت کی صحیح قدر نہیں ہے۔ عام طور پر ماں باپ اور دوسرے بڑے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پرانا طریقہ
طریقہ یہ تھا کہ تعلیم کے لیے کسی ادارے میں داخل نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کے پاس بھیجتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو اور اس سے سیکھو۔